بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے مجرب اور پاورفل وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمت سے خوش و خرم ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا سال آپ پہ اللہ کی رحمت برستی رہے، اتنا رزق آ جائے جسے سنبھالنا مشکل ہو جائے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کا چاند بے کر کرنے کے لیے ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کا رزق بارش کی طرح برسے گا۔ دوستو، وظیفہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ہر شخص جسے سورہ قدر آتی ہے وہ یقیناً خوش نصیب افراد میں شامل ہو جائے گا، جس پہ سارا سال اللہ کی خاص رحمتیں برستی رہیں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اتنی سی درخواست کہ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام معلوماتی اسلامک ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں، عنایات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی برکات کا یہ ثمر ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر ہمت کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے۔ رمضان المبارک میں چونکہ اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ روزمرہ کی چند عبادات کو مستقل مزاجی اور اعتدال اور اطمینان سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نماز تہجد کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنانا چاہیے، ورنہ کم از کم رمضان المبارک میں تو اسے ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ان دنوں میں ہمارے پاس اسے ادا کرنے کا کافی وقت ہوتا ہے اور انسان کے دل میں ہدایت اور روحانیت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ وہ اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے پر بھی اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ سحری بھی ہماری ان جسمانی ضروریات میں سے ایک ہے جس پر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام اور برکت سے نوازتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کرنے میں یقیناً برکت ہے۔ روزہ رمضان المبارک کی بہت اہم عبادت ہے۔ اس کے فضائل پر مشتمل چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ اس مہینے میں
سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم کرنے کے وقت دی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر تمام عمر کے روزے بھی رکھے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور روزہ پھاڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور اس قسم کے ناجائز کام کیے جائیں۔ لہذا روزے کے حقیقی فوائد اور ثمرات اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان ان گناہوں کی چیزوں اور لا یعنی کاموں سے بچا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ایک روزے دار کی جب وہ روزہ افطار کرتے وقت مانگتا ہے، دوسرا عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم انسان کی جس کو اللہ تعالی بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ کعب بن عجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے زینے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں آئیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان میں اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا ہی رمضان گزارنے کی مکمل کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کی طرف رضا کسی طرح سے آئے جیسے گہرائی کی طرف پانی بڑھے، سارے سال کی برسات ہو، تو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کے اوپر رزق اس طرح سے برسے گا۔ آخر میں میرے دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں
کہ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔